یعنی یہ خاص قسم کا انداز تحریر ہے جو ایک کو دوسرے سے الگ اس کی ادبی تخلیق، خصائص اور اس کی خوبیوں کو بیان کرنے میں ہمارے پاس آتی ہے، جو خیالی طور پر اس موضوع کا حصہ بنائی جاتی ہے۔ ایک بات یہاں پہ واضح کر دی جائے، جی معزز طلبہ، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے لیے دعا گو خدا قدوس کی پاک ذات آپ کو سلامتی اور عمر کی درازی عطا کرے۔ ہمارا آج کا موضوع آپ کے سوالوں کی وہ ہے اسلوب نگارش۔ یہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بنیادی تعارف، اور یہ الفاظ ہمیں کس نوعیت کی بات سمجھنے یا سمجھانے پہ مجبور کرتے ہیں، ہم آج آپ کے سوالوں کی روشنی میں اس پہ بات کریں گے۔ موضوع میں دیکھیں تو ہمارے پاس دو بنیادی لفظ اسلوب اور نگارش ہے۔ اسلوب کیا ہے؟ اسلوب اظہار کا طریقہ کار ہے، وہ اسٹائل یا طرز تحریر جس پہ یا جس انداز میں وہ شاعر یا مصنف یا موصوف بات کرتے ہیں، یعنی اظہار بیاں کا وہ طریقہ کار یا وہ انداز جس کو اپنا کر مصنف یا شاعر قلم نگاری کرتے ہیں۔ اس کی سادہ لفظوں میں بات کی جائے تو یہ رنگ سخن کی بات کرتا ہے۔ شاعر اکثر اوقات صفحہ کرتاس پر الفاظ مجسم کرتے ہیں تو ان پہ ہمیں کچھ نہ کچھ رنگ، کچھ نہ کچھ انداز یا سٹائل کا نظر آتا ہے، وہ ہمیں اسلوب کے معنوں میں چیز آتی ہے۔ اگر اس کو سادہ لفظ مختلف محققین یا نقادوں کی رائے کی روشنی میں دیکھا جائے، اس کی تعریف ہمارے پاس آتی ہے کہ لکھنے کا وہ انداز تحریر یا تحریر لکھنے کا انداز جس سے اس کی تحریر اپنا ایک الگ عکس واضح کرتی ہے، وہ اسلوب کے معنوں میں ہمارے ساتھ ہے۔ دوسرا ہمارے موضوع کا جو لفظ ہے وہ ہے نگارش، یعنی فارسی زبان کا یہ لفظ ہے، فارسی زبان سے اردو میں رائج ہوا ہے، جس کا مطلب ہے ترکیم، نوشت، رقم یا لکھا ہوا کے معنوں میں آتی ہے۔ اب ان دونوں کو باہم کیا جائے تو ہمارے پاس یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ لکھنے والے کا انداز جس بنیاد پر وہ لکھتا ہے وہ اسلوب نگارش کے معنوں میں ہمارے پاس آتا ہے۔ بہت سے لوگ جب تحقیقی مطالعہ کرتے ہیں، بی ایس لیول کا، ایم فل لیول کا، پی ایچ ڈی لیول یا دوسرے تحقیق کے دوران مختلف نقادوں کا، مصنفوں کا، تحریر کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کو ان کے انداز ایک ساتھ دوسرے کا مختلف نظر آتا ہے۔ اس کے مختلف کا جو انداز بیان وہ اسلوب نگارش کی بنیاد پہ نظر آتا ہے۔ اب اسلوب نگارش کو مزید سادہ لفظوں میں بیان کرنے تو ہمارے پاس تحریر کرنے والے کی وہ صفت ہے جو اس شخصیت کا مجموعی تاثر پیش کر رہی ہوتی ہے یا اس کے خیالات سے واقفیت، اس کے افکار سے آشنا اور اس کے جذبات کو تخلیقی طور پر دریافت کرنے میں ہمارے پاس آتی ہے۔ یعنی یہ خاص قسم کا انداز تحریر ہے جو ایک کو دوسرے سے الگ اس کی ادبی تخلیق، خصائص اور اس کی خوبیوں کو بیان کرنے میں ہمارے پاس آتی ہے، جو خیالی طور پر اس موضوع کا حصہ بنائی جاتی ہے۔ ایک بات یہاں پہ واضح کر دی جائے، اسلوب بنیادی طور پہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک انفرادی طور پہ ہوتا ہے اور ایک مجموعی طور پہ یا اجتماعی طور پہ ہوتا ہے۔ اب اگر بات کی جائے اردو ادب کے دو بنیادی داستانوں کی، داستان دلی اور داستان لکھنؤ، یہ ہمارے پاس مجموعی طور پہ یا اجتماعی تاثر کے طور پر ملتا ہے۔ جب ہم شخصیت کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں، اگر اقبال کی بات کی جائے، خواجہ میر درد کی بات کی جائے، نثر میں آ جائے تو منٹو کی بات کی جائے، تو ان کا ایک علیحدہ انداز تحریر ہے، تو وہ انداز تحریر ہمیں ان کو دوسروں سے شخصی طور پہ الگ کرتا ہے، اس کو اسلوب نگارش کا کہا جا سکتا ہے۔ یعنی اقبال کو دیکھیں تو فلسفہ خود ہی باطن کی بات زیادہ تر کی ہے، غزل گوئی میں بات کی ہے، نظم میں بات کی ہے، لیکن اس کا مرکزی موضوع فلسفہ خود ہی پہ مبنی ہے۔ اگرچہ دیکھا تو الہیاتی پہلو بائبل اور قرآن کے اعتبار سے ہمیں ملتے ہیں، تو یہ اس کا انداز نگارش لکھنے کا جو اس نے وہ بیان کیا ہے، چاہے وہ فارسی یا اردو کے اعتبار سے آتا ہے۔ دوسرا آج ہمارے پاس وہ خواجہ میر درد کا تصوف کی دنیا کا ہمارے پاس ایک بہترین اور اردو کا پہلا باقاعدہ تصوف کو شاعر کے طور پر ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں میر تقی میر کا خدائے سخن جو بڑا ایک معتبر غزل گوئی کے میدان میں ہمارے پاس نام آتا ہے۔ اب ان تینوں کا دیکھیں اسلوب نگارش ایک کا دوسرے سے علیحدہ نظر آتا ہے، یہ شخصیت کے طور پر انفرادی طور پہ ان کا اسلوب ملتا ہے۔ فیض کی بات کریں انقلابی طور پر ملتا ہے، منٹو کی بات کریں تو اس نے وہ تمام وہ فحاشی جو معاشرے کے اندر وہ اجزاء یا عناصر تھے ان پہ بات کرتا ملتا ہے۔ غلام عباس بنیادی کلچر، گاؤں کے کلچر کی مثال دیتا ہے۔ سر سید احمد مضمون نگاری میں، ترکیب تحریک میں، آگے بڑھنے میں، اور ابن انشاء کا انداز
یہ ایک ہمارے پاس آتے ہیں، ان کا ایک دوسرے سے لکھنے کا انداز مختلف، جو اسلوب انفرادی اور ان کا اسلوب ایک دوسرے سے مختلف نظر آتا ہے۔ ان کا انداز تحریر، انداز کرنے کا بیان، وہ اکثر ہمیں ایک دوسرے سے منفرد اور علیحدہ نظر آتا ہے۔ یہ آج کے دور میں دیکھیں یہ خاص قسم کا طرز انداز ہے جو مصنف اور شاعر کا یا لکھنے والے کا انداز دوسرے سے علیحدہ اور منفرد نظر آتا ہے۔ اس کو ہم مجموعی طور پہ اسلوب نگارش کہہ سکتے ہیں یا کہا جا سکتا ہے۔ یہ ان کا رنگ سخن بھی ہے، لکھنے کا انداز کلے نوشت کے یا رقم کرنے کا انداز ہے جو صفحہ کرتاس پر الفاظ کو مجسم کرتا ہے۔ ہم جتنے بھی بی ایس لیول کے مقالہ جات دیکھیں، ایم اے کے دیکھیں، ایم فل لیول یا پی ایچ ڈی کے دیکھیں، تو تقریباً اس تحقیقی یا محقق کے طور پہ یہ ساری چیز اس کے اندر ہمیں ملتی ہے یا ہمیں اس کی بنیاد پر تحقیقی مقالہ لکھا جاتا ہے۔ تو تحقیق کے میدان میں اور تنقید کے نقطہ نظر سے آج ہم اس بات کو دیکھا اور پہچانا ہے۔ آپ کی کوئی رائے ہے تو ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔